نصم صيام نبينا ندع الذنوب ونحذر ونقوم مثل قيامه وعلى العباد. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں اور اسلام کے ہونہار پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی تعریف اور پھر جملہ انبیاء کرام پر درود و سلام، خاص کر کے ہمارے آخری نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، موحد آدمی ہی ایسا شخص ہے کہ گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں ہے، اور موحد کے علاوہ، توحید پرست کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اس کے اوپر خوف، ڈر پیدا ہوتا. وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ توحید پرست اس آخرت کو دیکھتا ہے. جس توحید پرست کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تمہارے دلوں میں ان نعمتوں کا تصور، خیال ہی نہیں پیدا ہوا. سب سے زیادہ موحد کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 13 سال تک مسلسل صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، اور اس توحید کے خاطر اللہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ پریشانی، وہ مصیبتیں، وہ دقتیں جو آئی توحید کے خاطر، تاریخ میں تاریخ نگاروں نے لکھا، ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا،
تاریخ کے صفحات میں آج بھی موجود ہے، قرآن و احادیث میں آج بھی موجود ہے کہ توحید پرستوں نے جب توحید کا آغاز کیا، توحید کا اعلان کیا، تو اس کے گھر سے نکال دیے گئے، ان کے ملک سے نکال دیے گئے، ان کے بال بچوں اور بیویوں سے جدا کر دیے گئے۔ کیا گناہ تھا؟ کون سا ایسا جرم اس نے کیا تھا؟ صرف یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مارنے والا، نہیں ہے کوئی جلانے والا سوائے اللہ کے، اور صرف کہنے سے وہ لوگ چپ نہیں ہو گئے تھے بلکہ عمل کر کے دکھایا تھا۔ آج ہم بھی تو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہنے سے نہیں ہوتا، عمل ہونا چاہیے۔ بتاؤں گے انشاءاللہ العزیز کہ کہاں سے کہنا چاہیے اور کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال تک لوگوں کو اسی توحید کی دعوت دیے۔ کیا بولے؟ لوگوں آؤ جنت کی طرف، لوگوں آؤ ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، ایک اللہ کے عبادت کرنے والا بن جاؤ۔ تو اس مشرکین مکہ نے جن کی یہ عادت تھی، جن کا یہ شیوا بن گیا تھا، جن کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ 360 خانہ کعبہ کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی تھی، کہا ارے کیا بات کرتے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس توحید کی خاطر آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا۔ کیا ہم کو اور آپ کو کسی بات کو ہم پیش کریں قرآن و احادیث کو، توحید کو، اگر ہمیں کوئی پاگل کہے، مجنون کہے تو ہمیں کیا لگے گا کہ چھوڑو ہٹاؤ؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پاگل اور مجنون کہلوانا گوارا کر لیا۔ کہا یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے بات میں کیوں لگتے ہو؟ ارے ہو سکتا ہے کبھی ان تمام معبودانوں کو میں چھوڑ کر 360 جو رکھے ہوئے ہیں، بارش برسانے والا، دھوپ دکھانے والا، کھانا دینے والا، الگ الگ جو معبود ہیں، الگ الگ جو ہمارے خدا ہیں، کیا ان تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کی پرستش کرنے لگیں، ایک اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے لگیں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توحید کے لیے پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو کسی کام سے پہنچتا ہے تو وہ غیر نہیں ہوتا ہے، خود اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ آپ سے اگر کسی کو نقصان زیادہ ہے تو آپ کے قریبی ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے پڑوس میں بسنے والے لوگ ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کسی کے گھر میں کوئی چور گھس جائے تو اس میں دخل کن کا رہتا ہے؟ ارے وہی اسی آدمی کا دخل ہوگا جو آپ کے گھروں کا معائنہ کیا ہوگا، آپ کے گھروں میں آتے ہوں گے، آپ کے محلے میں دورہ کیتے ہوں گے، آپ کے محلے میں گھومے پھرے ہوں گے، وہاں کے ماحول سے وہ واقف ہوگا، وہ بتایا ہوگا کہ حضرت آپ جائیے، چوری ایسا کرنا، وہاں جانا، وہ سامان ایسا رکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو کے گھر آتے جاتے ہوں گے، آپ کے محلے میں آتے جاتے ہوں گے، آپ کی نگاہوں سے بچ کے آتے ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ اگر چوری کرنا ہے، اس کی کارڈ نکالنا ہے تو وہاں رکھی ہے، وہاں ہے، ایسا ویسا جاؤ۔ کون بتائے گا؟ جو آپ کے گھر کے آزو بازو میں آتے ہوں گے، آپ کے محلے میں آتے ہوں گے، وہ بتائیں گے۔ تو سب سے زیادہ نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پہنچا ہے، غیر نہیں تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے، آپ کا چچا۔ کیا کہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی آیت کریمہ؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ مکہ ہی میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، توحید کی طرف بلائیے۔ آپ کے خاندان والے، آپ کے پاس پڑوس میں بسنے والے، خود آپ کے گھرانہ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ انہیں توحید کے راستے پر لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پاس پڑوس میں بسنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفحہ پر چڑھ جاتے ہیں، یا صباحا ہو کے الفاظ لگاتے ہیں، تمام مشرکین مکہ جمع ہو گیا۔ یا صباحا ہو کے الفاظ ایسے تھے کہ جب مکہ کے اندر کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو اس پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے اور یہ الفاظ لگا دیتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ آج کوئی بڑی بات ہوئی ہے یا ہوگی، یہ نشانی تھی، یہ سائن تھا۔
کہ کوئی بڑا کچھ کام ہونے والا یا ہوگا اس کے بارے میں خبر دینا جب مقصود ہوتا تھا تو لوگ کوہ صفا پر چڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے یا صباح، لوگ پہنچ جاتے تھے. اور اگر کوئی نہیں پہنچ پاتا تھا تو اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو بھیج دیتے کہ جاؤ، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، جا کے سنو اور سن کر بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دستور کو اختیار کیا اور کوہ صفا پر آپ چڑھ گئے اور کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب بن جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. ارے صحابہ کرام کو دیکھیے، بولنا نہیں آتا تھا، بات کرنا نہیں آتا تھا، آپس میں معمولی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی اور وہ لڑائی ایک زمانہ تک چلتا رہتا تھا. اسی صحابہ نے، اسی بدو نے، اسی بے زبان نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا تو یہی بادشاہ بن گئے ایران کے، کوئی فاران کے، کوئی کہیں کے، کوئی کہیں کے. کیوں بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر انہوں نے عمل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب دنیا میں ہو جاؤ گے اور آخرت میں ہو جاؤ گے. تملک العرب، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے. تملک العجم، عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے. اس لا الہ الا اللہ کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ تمہیں مال چاہیے تو مال ملے گی، دولت چاہیے تو دولت ملے گی، عزت چاہیے تو عزت ملے گی. قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب کے بادشاہ عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعتمادی کا بھروسہ دیتے ہوئے کہا تھا اے مکہ والو، تم کیا کہتے ہو محمد ابن محمد کے بارے میں، ابن عبداللہ کے بارے میں، عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں، محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آج تک آپ کو گالی بکتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آج تک آپ کو کسی کے اوپر الزام لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے آپ تو بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو پریشانیوں کو لوگوں کا دور کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات رکھی، توحید پیش کیا اور کہا ایسی بات ہے تو سنو، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں جو بڑی اہم ہے. کہا جب تم مجھے سچ مانتے ہو تو میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، ایک لشکر جرار چھپا ہوا ہے، تمہارے اوپر عنقریب حملہ کرنے والا ہے. کیا تم سچ مانو گے؟ کیا تم اس بات کو حقیقت کا جامہ دو گے؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہوئے پایا. ہم سچ تصور کریں گے، ہم سچ مانیں گے، ہم سچ سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک عذاب دیکھ رہا ہوں جو تمہارے اوپر عنقریب ٹوٹ کر گرنے والی ہے. عنقریب اس عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ یہ کہ میں جو کہوں اس پر عمل کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ بولو، تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ. لوگوں کے اوپر بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مکہ کے لوگوں کے اوپر پرندہ بیٹھی ہوئی ہے، چڑیا بیٹھی ہے، بالکل خاموش ہے. ایک بدبخت ابو جہل اٹھتا ہے، چچا ہے، گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہے، وہ کہتا ہے تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جا. گھر والوں نے سب سے پہلے انکار کیا. کہا اسی لیے تو نے ہم نے کو یہاں جمع کیا ہے، اسی لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمام معبود کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستار بن جائیں، اسی لیے جمع کیا ہے. گھر والوں نے سب سے پہلے انکار کیا اور پھر لوگوں کو بہکایا
جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تبلیغ کے لیے، توحید پیش کرنے کے لیے، پیچھے پیچھے ابو لہب، ابو جہل پیچھے پیچھے لگ جاتا تھا اور کیا بولتے تھے کہ یہ پاگل ہے، اس کی باتوں میں مت لگنا، یہ دیوانہ ہے، ان کے باتوں میں مت لگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید پیش کی تو لوگوں نے آپ کو کیا آپ کی بات کو نہیں مانا، خود گھر والوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ کو پاگل اور مجنون کہا گیا۔ جب یہاں عرب سے آپ جب مکہ چھوڑ کر تبلیغ کے لیے کہاں گئے؟ طائف گئے، کیا وہ منظر آپ کو یاد نہیں؟ کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ تاریخ کو نہیں پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کو پیش کیا تو آپ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ مارا گیا، آپ کو اتنا مارا آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کس کے لیے؟ کس وجہ سے؟ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، طائف والوں نے مار کر پیچھے سے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا، آپ کو مارتے مارتے اتنا مارا کہ سر مبارک سے خون ٹپک کر جوتوں میں جم گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، جبرائیل امین آئے، اللہ رب العالمین کے مختلف فرشتے آئے اور کیا بولے، کیا کہے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ پرمیشن دیں، اگر آپ کہیں تو دیکھ رہے ہو یہ پہاڑ، دونوں پہاڑ دیکھ رہے ہو، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان گاؤں والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آئے تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کا لقب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ لا یعلمون، پروردگار اے فرشتوں یہ قوم نہ سمجھ ہے، یہ نہیں سمجھتی توحید کیا ہے، یہ نہیں سمجھتی ہے کہ یہ کون ہے، ابن عبداللہ کو کیا مقام ملا ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سب کرتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے تھے، آپ اچھے بولتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے تھے، لیکن جس چیز نے آپ کو ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا تھا وہ کون سی چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی، لا الہ الا اللہ۔ آپ تو ابن عبداللہ تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ کو ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بنایا؟ کس چیز نے بنایا؟ آپ کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، آپ کا بال بہت اچھا تھا، آپ دیکھنے بہت سندر اور خوبصورت لگتے تھے۔ یہ تمام صفات تو نبوت کے ملنے سے پہلے تھے اور نبوت کے ملنے کے بعد، لیکن جس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا وہ یہی توحید کی دعوت تھی، یہی توحید کی دعوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر مسلسل کتنے سال تک؟ 12 سال تک آپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے صرف اور صرف توحید کی دعوت دیے کہ لوگوں ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، ان معبودان باطل کو چھوڑ دو، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ اس توحید پر جن لوگوں نے عمل کیا وہ بادشاہ بن گئے، ان کا یقین ہو گیا۔ توحید پرست کا یقین اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ ہی رب العالمین مارنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ آج ہم روزی کس سے مانگتے ہیں؟ دکان سے مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ہم نہیں آتے ہیں، کیوں نہیں؟ کہ اگر دکان سے اٹھ جائیں گے تو گراہک نکل جائے گا ہاتھ سے۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں، کبھی تم نے توحید کے اوپر غور کیا؟ اللہ کی ربوبیت کے اوپر غور کیا؟ جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہم ماں کے پیٹ میں تھا، کہاں سے کھانا ملتا تھا؟ کہاں ہم کماتے تھے؟ اللہ نے توحید کی دعوت دی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ رزق کا مالک دکان ہے، کمانا کھانا، بلکہ رزق کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کہاں سے اللہ پالتا ہے، کیسے پالتا ہے؟ رب اسے کہتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کس کا نام ہے کہ ایک چیز کو آہستہ آہستہ بڑھا کر اس کے منزل تک پہنچا دینا۔ جب ماں کے پیٹ میں ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کھانا دیتا ہے، کس سے؟ اس ناف سے کھانا دیتا ہے، رزق دے رہا ہے۔ اور وہ کبھی غور کیا آپ نے؟
سوچا وہ کھانا کہاں سے ملتا معلوم؟ وہ خون جو ماہواری میں آتی بند ہو جاتا ہے اس کو اللہ رب العالمین انسان کا رزق بنا دیتا ہے. وہ خون رک جانے کے بعد ایک ماں حاملہ سے ہوتی ہے تو وہ خون رک جاتا ہے, اس خون کو اللہ رب العالمین اس بچے کے لیے رزق بنا دیتا ہے. ایک رزق جب اللہ چھینتا ہے تو دو رزق دیتا ہے. یہ ہے توحید. بھروسہ کرو اللہ کے اوپر. اب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا, ابھی ایک جگہ سے رزق آ رہا تھا. کہاں سے آ رہا تھا؟ بیچ ناف سے آ رہا تھا. اب آیا دنیا میں, کاٹ دیا گیا, رزق رک گیا. اب اللہ کہتا کیوں ڈرتے ہو موحدو مسلمانوں؟ اگر اللہ پر یقین ہے, اللہ بھوکا تمہیں مارے گا نہیں. اللہ ایک راستے کو بند کرتا ہے تو دو راستے ہموار کر دیتا ہے. ماں کی چھاتیوں میں اللہ نے دودھ کی شکل میں وہ مٹھاس دودھ رکھا ہے, ایک بند کیا, ماں کی 2 چھاتی عطا کر دیا. کیا ہے اللہ؟ اور جب حولین کاملین 2 سال جب مکمل کر لیتا ہے بچہ ماں کا دودھ پی کر, 2 سال مکمل ہو گئے, 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلا سکتے, تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب کیوں گھبراتے ہو, ابھی مت ڈرو. ہم نے تمہیں 4-5 چیزیں دے دی, ہاتھ دے دیا, پیر دے دیا, آنکھ دے دیا, سمجھنے کی مادہ دیا, کماؤ. فانتشروا فی الارض, میری زمین بڑی کشادگی ہے, کیوں ڈرتے ہو؟ لیکن نماز کے وقت آ جاؤ. فانتشروا فی الارض, حلال رزق کھاؤ, حلال روزی ڈھونڈو. اللہ یہ نہیں کہتا, نبی کا فرمان یہ نہیں کہتا کہ رات دن بیٹھ کر تم اللہ اللہ کرو, توحید کے خلاف ہے. یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ روزہ رکھتے رہو, یہ نہیں کہتا کہ نماز ہمیشہ دعا درود کرتے رہو. نہیں, حلال رزق کے لیے تم نکلو, یہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے. اگر تم حلال رزق تلاشتے ہو اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہو تو وہ رزق تلاش کرنا, اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تغودو کرنا عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. رب کون ہے ہم نے جانا ہے, ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں اللہ کی قدر کو ہم نے جانا نہیں, اللہ کی قدر کو ہم نے پہچانا نہیں. اللہ وہ ہے جو ایک چیز کو جو عدم نہیں, جس کا عدم اور وجود نہیں ہے, اس عدم اور کو وجود میں لاتا ہے, اس ناچیز کو ایک چیز بنا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا اپنی پیدائش کے اوپر؟ اللہ کو تم نے, اللہ سمجھا نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر, اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا دور نہیں آیا جب کہ تم کچھ نہیں تھے. کس نے دیا تمہیں بولنے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اس اللہ نے دی. اس اللہ کو آج بھول گئے, اس اللہ کو آج تم نے بھلا دیا جس نے تمہیں اس حالتوں میں پہنچائے, اس لائق بنایا. توحید کے اوپر غور کرو, رب کی ربوبیت کے اوپر, رب کی وحدانیت کے اوپر غور کرو, آپ کو بہت بڑے مسئلے اس سے نکلیں گے. لیکن آج ہم نے ایک اللہ کو رب مانا ہی نہیں ہے. جیسا ماننا تھا ویسا نہیں مانا. ہم تو بولتے ہیں لا الہ الا, کیا مطلب لا الہ الا کا؟ وہ عربی جانتے تھے, مشرکین مکہ اس بات کا صرف لا الہ کیوں نہیں بولتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا کا مطلب یہ ہے کہ ان معبودان باطل کی بت پرستی سے رک جانا ہوگا. اب ہمیں تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرنا, ہم تو بولتے ہیں لا الہ الا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں, کچھ بھی نہیں. اور اسی بات کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مسلم شریف کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وهو من مات, جو مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو, پڑھتا نہیں ہو, پڑھنے کے بعد جانتا ہو اس کی میننگ کا معنی مطلب, وَهُوَ يَعْلَمُ, وہ جانتا ہو, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے, وہ جانتا ہو اور دل سے جانتا ہو, عمل کرتا ہو. اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے دوسری حدیث ذکر کی ہے جس کے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم
کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کل قیامت کے دن آپ سفارش کریں گے، اس سفارش کے حقدار کون ہوں گے؟ کن کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ کس کے لیے آپ کہیں گے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کا حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری سفارش کا حقدار وہ شخص ہوگا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ زبان سے صرف لا الہ کہتے رہو اور اس کا معنی مطلب نہ سمجھو، کچھ غور و خوض نہ کرو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالصا من قلبہ، اور ایک روایت میں خالصا من نفسہ، خالص اللہ کے لیے اس کا معنی وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اسی لیے تو کون ہے، ایک صحابی ہے بلال، کیا معلوم نہیں آپ کو، دھوپ میں کھڑا کر دیتا ہے اس کا آقا، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ لا الہ بند کر دو، ایک اللہ کا رٹ لگانا بند کر دو۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ حضرت بلال حبشی، حبش کے رہنے والے، بالکل کالے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک مشرک سے کئی گنا اچھے ہیں۔ وہ جب ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے اس کے آقا نے، اس کے مالک نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پتھر رکھ دیتا تھا سینے پر، اور وہ بلال بولتے تھے احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ہی مارنے والا، اللہ ہی جلانے والا۔ اس کے لیے حضرت بلال نے اپنے اوپر بھاری پتھر رکھنا گوارا کر لیا۔ کیا آپ نے اس تاریخ کو نہیں پڑھا کہ اس اسلام کے خاطر کسی کو ناک میں چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا جاتا تھا، کسی کو گرم دھوپ میں لیٹا کر چلچلاتی دوپہر دھوپ میں اس کو لیٹا دیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اس لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دو، اس توحید کے اوپر جمے نہ رہو بلکہ اس توحید کو ترک کر دو۔ لیکن وہ جمے نہیں رہے، اس پر جمے رہے۔ حفیظ جالندھری نے کیا نقشہ کھینچا ہے ان کفار مشرکین کے مظالم کا۔ کوئی جلاد کیا کرتے جو یہ جلاد کرتے تھے، ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے۔ زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے۔ جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو دھاگ دیتے تھے۔ کیوں؟ سلائیوں کو گرم کر کے لوہوں کے انگاروں میں ان کو لیٹا دیا جاتا تھا۔ کیا جرم تھا؟ کیا خطائیں تھی؟ خطائیں یہ تھی کہ تم لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دو، لیکن ان کے جسم سے نکلنے والی چربی کی آگ سے جو جل رہی تھی آگ، اس چربی کی جلنے کی وجہ سے آگ تو بجھ گئی، لیکن اس کی ایمان جو جل رہا تھا، اس ایمان کی چراغ کو کوئی بجھا نہ سکا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عذاب دے رہے ہیں، مصیبت دے رہے ہیں، باپ ہے بیٹا ہے سامنے ننگا کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہا صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، دنیا میں لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، لیکن تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ پورے خاندان ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ توحید کے خاطر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ پر تیر کو مارنا گوارا کر لیا، لیکن توحید کے اوپر آنچ آنے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ اور خوشخبری سنایا کہ لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، لیکن تم پورے خاندان ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ یہ توحید ہے، صرف کہہ دینا اور کرنا بہت فرق ہے۔
آج ہم نماز پڑھتے ہیں 17 مرتبہ بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہم نے معنی سمجھا, ہم نے مطلب سمجھا. کیوں سمجھیں گے؟ ہم نے اس قرآن کو ایک معمولی اخبار سے بھی کمزور درجہ دیا ہے. ایک انسان اخبار پڑھتا ہے جو پڑھ کر پھینک دیتا ہے, سمجھ کر پڑھتا ہے. قرآن سب سے زیادہ مظلوم کتاب بن چکی ہے. کیا ہم نے سمجھا؟ ارے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کہا ھذا بیان للناس, لوگوں کے لیے ایک کھلا ہوا خط ہے. آپ کا بیٹا, میرا بیٹا امریکہ میں رہے, لندن میں رہے, جاپان میں رہے, وہاں سے خط آئے اور خدا نہ خواستہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, بیٹا خط لکھا ہے, ماں کو تسلی نہیں مل رہی ہے, پڑھنا نہیں آ رہی ہے. ارے بیٹا کا خط ہے, کیا لکھا ہے؟ اس کے پاس جاتا, اس کے پاس جاتا ہے. جب تک اس کے پورے مفہوم کو نہیں سمجھ لیتی ماں قرار نہیں پکڑتی ہے, چین سے نہیں بیٹھتی ہے. ایک بیٹا کا خط آتا ہے, ابھی جو باہر ہیں لیکن وہ پڑھنا نہیں جانتی ہے ماں, اس کو سمجھنے کے لیے کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس جاتی ہے. جب تک پڑھ نہیں لیتا کہ میرا لاڈلا کیا لکھا ہے, میرا لخت جگر کیا لکھا ہے, جب تک پڑھ نہیں لیتی ہے ماں, چین اور سکون نہیں ملتا. اللہ رب العالمین نے کہا ھذا بیان للناس, لوگو یہ قرآن تمہارے لیے ایک اوپننگ, کھلا ہوا خط ہے. کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم کو کیا معلوم ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک زندہ کتاب ہے, اس کے باوجود آج تم کچلے کیوں جا رہے ہو؟ خار از مہجوری قرآن شدی, خار از مہجوری قرآن شدی, شکوے سنج گردش دورہ شدی, اینچ شبنم بر زمی افطندی, در بغل داری کتابی زندگی. شکایت کرتے ہو کہ زمانہ ایسا کہ آ گیا, حالات ایسے آ گئے, اسی لیے آج مسلمانوں پر ظلم اٹھائے رہے. علامہ اقبال کہتا ہے خار از مہجوری قرآن شدی, یہ جو پریشانیاں آئی ہیں قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہیں. خار از مہجوری قرآن شدی, شکوے سنج گردش دورہ شدی, اینچ شبنم بر زمی افطندی, در بغل داری کتابی زندگی. ارے تمہارے پاس تو ایک زندہ کتاب ہے, اس کے باوجود تمہیں اغیار قومیں روتے ہوئے بارش کے قطرے کی طرح, شبنم کی قطرے کی طرح روتے ہوئے کیوں جا رہا ہے؟ وجہ ہے کہ آج تم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مصباح سنایا تھا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, کہ تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے, تم ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا عمل ان دونوں کتابوں کے اوپر رہتا. آج ہم نے اس کو ایک معمولی اخبار سے بھی کم درجہ دیا. کیا ہم سمجھیں گے توحید کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مطلب کیا ہے, ہم کیا سمجھیں گے؟ یہی ہے توحید. اور آپ کو معلوم ہے پہلے اللہ رب العالمین نے 3 آیت, پھر ادھر 3 آیت, بیچ میں اللہ رب العالمین نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورے سورہ فاتحہ کو پڑھیے, پہلے 3 آیت, پھر آخر میں 3 آیت, بیچ میں کہا اللہ رب العالمین نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مسلمانوں, اے نماز پڑھنے والوں, رب کی بارگاہ میں 17 مرتبہ اس سے بھی زیادہ تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ لا الہ الا اللہ اسی میں چھپا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو معنی یہی معنی ایاک نعبد کے اندر ہے. کیا معنی؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے نہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے نہیں. معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. معنی غلط ہے. کیا معنی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہی بتا رہا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد, اے پروردگار, اے خالق, اے مالک, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سے کیا جملہ نکلتا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم یہی چیز لیں گے, ہم یہی رومال لیں گے. کیا مطلب؟ ہم کو دوسرا رومال نہیں چاہیے. ایاک نعبد کے اندر اس بات اور نفی دونوں ہے, اور کلمہ توحید کے اندر نفی اور دونوں ہے. لا الہ الا اللہ
نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اسی میں سورہ فاتحہ میں جسے ام القرآن قرآن کی ماں کہا گیا ہے, ایک طرف اس بات ایک طرف نفی ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اس میں بھی ہے ایاک نعبد, اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور یہی معنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے کہ کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. یہ ام القرآن اسے کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو, قرآن کی ماں. اگر قرآن سے بیچ سے اس سورہ فاتحہ سے اس آیت کو نکال دیا جائے تو قرآن کا کوئی معنی ہی مطلب نہیں رہ جائے گا, اور پورے قرآن سے سورہ فاتحہ کو نکال دیا جائے تو کیا معنی؟ یہ ماں ہے اور ماں کا مقام کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا وجود ماں سے ہے. تو قرآن کی ماں میں کلمہ توحید کا اقرار اور قرآن توحید کو بتایا گیا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے ہر صفحہ میں آپ کو توحید ملے گا, ہر صفحہ کے اندر آپ کو توحید ملے گا. معلوم ہے آپ کو یہ کلمہ لا الہ کیا ہے, اس کا کتنا پاور ہے, اس کے اندر کتنی طاقت اور صلاحیت ہے. افضل الانبیاء ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام, اللہ سے بات کرنے والے پیغمبر ہیں, اللہ سے باتیں کی ہیں. اس نے کہا پروردگار میرا جی چاہتا ہے یا رب علمنی کہ مجھے کوئی چیز سکھا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کرتا رہوں, جس سے میں آپ سے دعا مانگتا رہوں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا رہ. کیا کہا؟ یہ صحیح ابن حبان اور صحیح الحاکم کی روایت ہے. کہا لا الہ الا اللہ کا ورد کرو, لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. کہا یا رب العالمین, اے اللہ, اے میرا خالق, اے میرا مالک, یہ لا الہ الا اللہ تو ہر عام و خاص بندہ پڑھتا ہے, امیر و غریب پڑھتا ہے, بیمار اور شفا یاب پڑھتا ہے, بچہ بوڑھا نوجوان سب پڑھتا ہے. کوئی خاص ورد بتائیے, کوئی خاص ذکر بتائیے جس کو میں پڑھتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں, القاء کی شکل میں کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھتے ہو اس کلمے کو؟ اس کلمے کو تم نے نہیں سمجھا. قیامت کا دن ہوگا, دنیا اور دنیا کے جتنی چیزیں ہیں آسمان و زمین کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمہ توحید کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے, کلمہ توحید کا پلہ بھاری نکلے گا. ہم نے سمجھا ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے. اے اللہ تو ہی خالق, تو ہی مالک, تو ہی رازق, تو ہی مارنے والا, تو ہی جلانے والا, سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. ارے اللہ کو توحید سب سے زیادہ پسند ہے اور شرک اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. معلوم ہے کیوں؟ شرک کو اللہ رب العالمین نے مشرک کا جہاں تذکرہ کیا وہاں زانی اور مشرک کا تذکرہ وہاں کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ جس طرح ایک زانی اور مشرک شرک کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن اس کے برخلاف توحید پرست ان دونوں سے بالکل بے خوف اور بے ڈر ہوتے ہیں کہ کہیں وہ بات نہ ہو جائے, اس میں پڑ نہ جاؤں. شرک کو اللہ رب العالمین نے توحید کا الٹا بتایا. اللہ رب العالمین کو توحید سب سے زیادہ پسند ہے اور شرک کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن ہم ہیں, آپ ہیں, انسان ہونے کے ناطے خطائیں ہوگی, غلطیاں ہو جائے گی, ہمیں سزا دی جائے گی جرم کے مطابق, گناہوں کے مطابق, ہمارے اعمال بد کے مطابق سزا دی جائے گی. اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. شرک کے علاوہ اللہ جو بھی گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اللہ اگر چاہے تو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اگر نہ چاہے تو نہیں معاف کر سکتا ہے. کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے اب کہ معاف کرنا ہوگا, نہیں. اگر کسی بندے مومن نے موحد سے کوئی غلطی ہو گئی, بڑا گناہ ہو گیا, بڑا خطا ہو گیا, اللہ رب العالمین اسے جنت میں ڈال دیا, لیکن موحد ہے, کیا ہے؟ توحید پرست تھا, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خالق رازق نہیں سمجھا, لیکن گناہ ہو گئے, خطائیں ہو گئیں, انسان ہونے کے ناطے کچھ لغزشیں ہو گئیں,
اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے چاہے معاف کر دے یا جہنم میں ڈال دے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا. جہنم میں جلنے کے بعد اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اب اللہ کہے گا کہ ان جہنم میں ڈالنے والوں میں کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر لا الہ الا ہے؟ کیا کوئی ایسا آدمی ہے؟ دیکھو کہے گا پروردگار، فرشتے کہیں گے کہ ہاں کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کلمہ توحید ہے. کہا جائے گا کہ ان کو جہنم سے نکال دو، ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. ایسے ہوں گے جیسے طوفان آنے کے بعد، پانی ختم ہو جانے کے بعد پتھر میں دبے ہوئے اس کو ہٹائیے تو وہاں سے ایسا نکلے گا کہ کوئی مرا ہوا ایک تنکا یا پودا نکل رہا. اس طرح جنتی وہ گناہگار جنتی ہو جائیں گے، بالکل کمزور اور لاغر ہو جائیں گے. اللہ ان کو جنت کے پانی سے نہلوائے گا اور کہے گا کہ ان کو جنت میں ڈال دو، اس لیے کہ اس کے دل میں توحید کی رمق، توحید کی نشانی باقی تھی. تو کل قیامت کے دن اگر ہم نے اور آپ نے کوئی خطائیں کی ہیں، لیکن اگر توحید ہے تو ہم اور آپ جائیں گے. لیکن توحید ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے ہم خود غور کر سکتے ہیں. کہاں ہے توحید ہمارے پاس؟ ہم صرف بولتے ہیں لا الہ الا، ہم نے لا الہ الا کا معنی سمجھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے. اس کے معنی کو، حقیقی معنی کو اصحاب رسول نے سمجھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں نے سمجھا تھا. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان اس صحابے کے ایمان کی طرح ہو جاتے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاتے. انہوں نے اس معنی کو حقیقی جام دیا تھا، اس نے سمجھا تھا. اللہ تعالی ہم تمام کو حقیقی معنی میں موحد بنائے. آمین. توحید اگر سینوں میں ہے تو اس توحید کی جلتی ہوئی شمع کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی. ہمارے جسم کٹ سکتے، ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے، ہمارے جسم میں آگ لگا دیا جائے تو جل کر خاک ہو سکتے، لیکن ایک موحد کے دلوں سے توحید نکالا نہیں جا سکتا ہے. توحید کی پاور اگر دیکھنا ہے، جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. مسلمانوں پورا توحید بھرا پڑا ہوا ہے. قرآن کا مطالعہ کرو، خود پڑھو، اپنے بال بچوں کو پڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے بہتر آدمی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کیوں قرار دیا؟ کہ آپ نے غور کیا تاکہ قرآن کو پڑھے، اس کے الفاظ و معنی کو سمجھے، توحید کو سمجھے. انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن توحید پر قائم رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، راوی حدیث عثمان بن عفان ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تاکہ وہ پڑھائیں گے جانیں گے کہ توحید کا ذکر کیا ہے، توحید کا ذکر کہاں ہے، توحید کسے کہتے ہیں اور موحد کون ہوتا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ایمان کے دائرے میں آ سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ موحد نہیں ہو سکتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انہ تعالی جواد کریم رحیم السلام علیکم.